بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کے راستہ پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی نجات پانے والے ہیں. سابقہ درس میں متقین کی جو خوبیاں اور صفات بیان ہوئی تھی ان میں سے دو کا تذکرہ ہوا تھا. پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے دین کا تعلق بہت زیادہ بن دیکھے چیزوں سے ہے، اور ایسی چیزوں سے ہے جن کا عقل کے ساتھ اتنا تعلق نہیں جتنا وحی الہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. دوسری خوبی ان کی کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. یعنی نماز کے پورے آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، با جماعت جو نماز ادا کرنا ہے وہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے. تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں جو غور طلب بات ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے دیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آج میرے پاس جتنا بھی مال و متاع ہے، اور جتنی بھی میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس جتنی بھی زر زمین ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. ہاں یقیناً اللہ رب العزت نے صلاحیت دی، اللہ رب العزت نے ہنر دیا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور کرم فرمایا. اور وہ فضل و کرم ہے رزقنا، ہم نے ان کو رزق دیا. یعنی یہاں سے اللہ رب العزت اپنی ایک صفت رزاقیت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ہم ہی اپنی مخلوقات اور خصوصاً انسان کے رزق کے فیصلوں کو کرنے والے ہیں. رزقناہم، ہم ہی نے ان کو رزق دیا. ہم سے مراد یقیناً ہم سب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی اس آیت مبارکہ کے اگلے لفظ میں ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا خرچ کرنا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہی دیا ہوا رزق ہے، اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھے، ینفقون خرچ کرنا، اس کو مطلق رکھا گیا. یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مطلقاً خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی تو یہ قید ہو جاتا، یہ بند ہو جاتا. صدقہ، زکوٰۃ اور دیگر وہ واجبات جو اللہ رب العزت نے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں. یہاں پر ینفقون کو عام رکھا، اور جس سے مراد یہ ہے کہ
کہ انسان جو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے وہ بھی ثواب سے خالی نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میری ضرورت ہے، میرا لباس ہے، میری گاڑی ہے، میرا مکان ہے، تو یہ تو میری ضرورت ہے، اس پہ خرچ کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے کپڑوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ تو نے یہ اپنا کیا حال کیا ہوا ہے، کیا تیرے پاس مال و دولت اور اپنی گنجائش کے مطابق اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے؟ اس نے کہا یقیناً ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے اوپر اتنا مال لگانا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اثرات نظر آئیں. تو یہ تعلیم ہے اسلام کی. یہ اس طرح سے رہنا کہ جناب مال ہے، پیسے ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہ رہنا، یہ کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام اس کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم پر اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اثرات نظر آنے چاہیے. تو اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کسی طرح بھی اللہ کے اس حکم سے خالی نہیں ہے. نمبر 2، اسی طرح وہ اخراجات جو ہم اپنے گھر والوں پہ کرتے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہم اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم اپنے خاندان کے افراد پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے، یعنی اس کی کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر بندہ اس کے مقابلے میں خود غرض ہو جائے، کمائے ہزاروں اور خاندان والوں پہ خرچ نہ کرے، فیملی کی ضروریات کو پورا نہ کرے، بال بچوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے، تو وہ اس متقین کی صفت سے باہر نکل رہا ہے اور وہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ، بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے. وہ اس صفت کے اندر آئے گا، رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر بھی اور اپنے اہل و عیال پر. تیسری بات، اسی طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود پیٹ بھر کے سوئے، یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا. یہ تو ہو گئے وہ چیزیں جو صدقہ خیرات میں نہیں آتی. اب آ جائے وہ چیزیں جو اموال واجبہ کے ضمن میں ہیں، زکوٰۃ کی صورت، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. جیسے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، اس کا ایک حد مقرر ہے اور پھر تعین کیا گیا کتنے فیصد ادا کرنی ہے. صدقات مالیہ ہے، آپ کے پر صدقات خرچ کرنا. کوئی یقیناً نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ آفات کو ٹالتا ہے. کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی آفت کا، بلا کا، وبا کا، بیماری کا انتظار مت کرو کہ اس وقت میں خرچ کروں گا، یہ کنجوسی کی علامت ہے. اس سے پہلے خرچ کر دو تاکہ وہ بلا، وہ وبا تم تک پہنچے ہی. تو یہ صدقات اللہ کی راہ میں، عطیات دینا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. اسی طرح اپنے مال سے قربانی کرنا، یہ بھی مما رزقناہم ینفقون کے ضمن میں آتا ہے. جو عید الاضحیٰ پر اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اسلام کے مقرر کردہ اصول کے مطابق واجب قربانی کرتے ہیں، وہ بھی اس کے ضمن میں آئے گا. اسی طرح حج بیت اللہ کرنا، حج بیت اللہ پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ ہوتا ہے، کیونکہ حج بیت اللہ ایسی عبادت ہے جو بدنی اور مالی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے. نماز فقط بدنی عبادت، روزہ فقط بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، جبکہ حج بیت اللہ مالی اور بدنی عبادت دونوں کا مجموعہ. تو حج کے لیے، حج کے سفر کے لیے، حج کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے گا وہ مما رزقناہم ینفقون، وہ بھی اس ضمن میں آ جائے گا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب آپ اس کا مفہوم دیکھ لیں کتنا وسیع. چوتھی صفت
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی طرف، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین صورت، اعلیٰ ترین صورت وہ ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن مجید، اس پر ایمان لانا، اس کو کیا کہیں گے؟ بما انزل الیک۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات، وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کیا ہے؟ جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، یہ پورا قرآن مجید، یہ وحی مطلوع ہے، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ دوسری وحی غیر مطلوع، جو ہم نمازوں میں تلاوت نہیں کرتے، جیسے اللہ کے نبی کے فرمودات۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو شروع ہو جائیں اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ ان کی حیثیت وہی غیر مطلوع کی ہے، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں، لیکن ان کا درجہ وہی مطلوع کا نہیں، وہی غیر مطلوع کا ہے، یا با الفاظ دیگر اس کو وہی جلی نہیں، وہی خفی کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایمان لانا، اللہ کے نبی کے ہر بات کو سچا ماننا کہ جو آپ نے فرمایا ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان کسی طرح پر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پانچویں خوبی، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ کیا ہے؟ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، اسی طرح تقریباً 300 کے قریب، اس سے اوپر نیچے اندازاً انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے مرسلین رسولوں پر جو صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان لانا، آج موجود ہیں یا نہیں اصلی حالت میں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ان پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، سچے صحائف تھے، بعد ازاں ان کے ساتھ قوموں نے کیا رد و بدل کیا، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو انہی دو صفات میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے ایمان بالکتب، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اب انہی دو خوبیوں پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل سچے صحائف تھے، بعد ازاں ان کے ساتھ قوموں نے کیا رد و بدل کیا، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو انہی دو صفات میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے ایمان بالکتب، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اب انہی دو خوبیوں پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ پر اور آپ سے پہلے۔ آپ کے بعد کا تذکرہ ہوا کہ اس پر بھی ایمان لاؤ جو آپ کے بعد۔ مطلب کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ آخری وحی ہے، وہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کسی وحی کی صورت موجود نہیں ہے۔ جو اس طرح کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، مرزا، قادیانی تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا نبی اور رسول نہیں۔ تو ایمان بالکتب کیا ہے؟ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد نازل ہونے کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ دجل سے، وہ کذب سے، وہ فراڈ سے، وہ جھوٹ سے اور دھوکے سے کام لے رہا ہے۔ کوئی وحی اللہ کے پیغمبر کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد اور اس کا مفہوم بھی موجود ہے کہ اب جیسے رسالت ختم ہو گئی ایسے وحی کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ کی ان دو خوبیوں سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمان اس پر جو آپ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور چھٹی خوبی متقین کی میری اور آپ کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
وہ ایمان بالآخرت رکھتے ہیں۔ ایمان بالآخرت کیا ہے؟ اس کا پہلا درجہ انفرادی موت ہے، جیسے اعلانات ہوتے ہیں۔ دوسرا اجتماعی موت ہے، قیامت۔ تیسرا ہمارا قبروں میں جانا، پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر میدان محشر میں جمع کیا جانا، پھر ہمارے اعمال کا تولا جانا، ان کا حساب کتاب ہونا، اور پھر انشاءاللہ نیک لوگ جنت میں، برے لوگ جہنم میں۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالآخرت ہے۔ موت سے لے کر آپ سب کے جنت میں پہنچنے تک جتنے مراحل ہیں، ان سب پر ایمان لانا ایمان بالآخرت ہے۔ اور جو اس پر ایمان، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، ایمان بالآخرت، جیسے کہ قریش مکہ اس کے انکاری تھے، اور اس انکار کی وجہ سے ان پر کفر کی مہر لگائی گئی تھی۔ تو یہ 6 خوبیاں بیان ہو گئی۔ پہلی، بن دیکھے ایمان لانا، نماز قائم کرنا، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا، اس کی تمام صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ چوتھی، جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ، رسولوں پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ یقین رکھنا، ایمان بالآخرت۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا تھا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کے راستے۔ ہم نے اللہ سے مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے بتایا ہدایت کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان خوبیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اعلان کیا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں لوگ اپنے رب کے راستہ پر، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شمار فرمائے، اور ہمارے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا من ذنوبنا الصغائر والكبائر۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه